السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں. طارق متین صاحب آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں. طارق متین صاحب، آپ نے بہت زیادہ وقت آپ نے ٹی وی اسکرین پر گزارا، بہت زیادہ چینلز میں آپ نے کام کیا. بعض خبروں کا آپ کو بحیثیت ایک صحافی، بحیثیت شہری، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ رپورٹر بھنڈ مار رہا ہے، جھوٹی خبر فائل کر رہا ہے، ٹیبل سٹوری فائل کر رہا ہے، اینگلنگ دے رہا ہے. اچھا، اس میں آپ کو کہا جاتا ہے چونکہ آپ نے خبر پڑھنی ہے، بریکنگ کرنی ہے، تو آپ کرتے رہیں. آپ کو یہ جو کرنٹ سچویشن گزری ہے، پاکستان بھارت کا معاملہ ہو یا افغانستان میں طالبان کا معاملہ ہو، اس کے بعد پھر بھارتی میڈیا کے جو کلپس ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، تو وہ بڑھ چڑھ کے جو وہ اتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی طوفان برپا ہو گیا ہو. حالانکہ ویڈیو گیمز کو لے کے پورا دن اپنی قوم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو جب اپنے چینلز دیکھتے ہیں، آپ خود بھی جب ٹی وی پہ گزارتے رہے وقت، اس کے مقابلے میں بھارتی میڈیا کے جو صحافی ہیں وہ زیادہ جھوٹے لگتے ہیں یا پاکستانی زیادہ جھوٹے لگتے ہیں آپ کو؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں. آپ نے بچوں کو دیکھا نا، بچوں کا، چھوٹے بچوں کا پوٹی پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو بچوں کا ہم باندھتے ہیں ڈائپر. اچھا، جو لوگ بہت بزرگ ہو جاتے ہیں، بہت بیمار ہو جاتے ہیں، جن کے سسٹم میں کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، جن بزرگوں کا پوٹی پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو ان کے لیے جو ہے وہ سینئر ایڈلٹ ڈائپرز آتے ہیں، ان کو بھی ڈائپرز باندھے جاتے ہیں. یہ جو انڈین چینلز کے اینکرز ہیں نا، یہ جس طرح سے نا چچا نیازی، چچا شی جن پنگ، تایا بائیڈن اور چچا پیوٹن، اور جس طرح کی انکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی اتنے بڑے اسٹوڈیوز، اتنا سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ، اتنے ویل ڈریسڈ لوگ، اتنا بڑا میڈیا انڈیا کا، اس کا تو اس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں نا. تو مجھے وہ ایک آنٹی گورنمنٹ نہیں تھی، یہ بک گئی ہے گورنمنٹ، مجھے وہ یاد آتی ہیں کہ یہ ویسی باتیں کر رہے ہیں. مطلب مجھے وہ گلی میں کھڑی عورتیں یاد آتی ہیں جو کہتی ہیں نا، مرے تو، تیرا بیڑا غرق، تیرا ستیہ ناز. مجھے اس ٹائپ کے کیریکٹر یاد آتے ہیں. میں سوچتا ہوں مطلب یہ کیسے کر لیتے ہوں گے. ایک ہوتا ہے نا پرسنل لیول پہ ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ مجھے کیا دے رہے ہیں چچا نیازی بولنے کو. ان کو شرم آتی ہوگی، اپنے نیوز رومز میں جا کے لڑتے ہوں گے. ہمارے یہاں بھی اسکرپٹ برا ہوتا ہے تو ہم بھی جا کے لڑتے ہیں اپنے نیوز روم میں کہ یار یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. ان کو شرم آتی ہوگی، لیکن شاید مجھے لگتا ہے نہیں آتی. جس طرح سے یہ ریگولر کر رہے ہوتے ہیں، بہت ریگولر کرتے ہیں. آپ یہ بہت سارے ہمارے یہاں وائرل ہو رہے ہیں انڈین اینکرز وغیرہ، ان کی ویڈیوز وغیرہ، وہ تو ہم دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض بڑے، ایک سدھیر کچھ نام ہے ان کا، انڈین چینل پہ بڑا DNA کے نام سے پروگرام کرتے ہیں اور سینئر اینکر ہیں. انہوں نے امین حفیظ جو ہیں ہمارے جیو کے رپورٹر، جو بڑے مزاحیہ PTCs کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے حرکتیں کرتے ہیں، ان کی ویڈیو چلا دی اور کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ بھینس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں، یہ بھینس کو نہ کروا رہے ہیں، یہ بھینس کو ہاں کروا رہے ہیں، اور یہ سیریس کرتے ہیں وہ سب کچھ. میں حیران ہوتا ہوں یہ لوگ. مطلب ایک ہے نا، ایک آپ کے ذہن میں ایک سوئچ ہوتا ہے جو آن آف ہو جاتا ہے، نہیں یار یہ میں نہیں کروں گا، یہ تو بہت چیپ ہے. یہ ان کو چیپ لگتا ہے نہیں، ان کا چیپ والا سوئچ جو ہے وہ آف ہے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں بعض چیزیں. اس پر اینکر سیٹ پہ بیٹھ کے، جب آپ مجھ سے پوچھیں اینکر سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کے پاس اس کو ڈبل چیک کرنے کا بھی اپنا لائیو ہوتے ہیں، اسی وقت آتی ہے کوئی چیز. جیسے میں ایک چینل پہ تھا، تو میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کروں. وہاں جو ہے خبر آئی کہ چینل کے جو اونر ہیں ان پہ پرچہ ہو گیا 302 کا، اور ان کی وجہ سے بندے مر گئے. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اب آپ شروع ہو جائیں کہ یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. یہ جو ہے یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. پھر میں ایک اور چینل پہ تھا، ان کی شوگر مل میں بندے مر گئے. تو وہاں پہ بھی ہوا کہ، اور ہم نے ٹرانسمیشنز کی، اور وہ صحافتی تنظیموں کے، آپ چونکہ ہم دونوں ساتھ تھے اس چینل میں، تو وہاں پہ صحافتی تنظیموں کے عہدیداران جو ان کو بھی ہم نے لائن پہ لے لیا کہ یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. یہ جو بندے مرے شوگر مل میں، بوائلر پھٹنے سے، اس کے پائپ میں سے کھولتا ہوا لکوڈ گرا ہے، اس سے جھلس کے وہ وہیں پہ مر گئے. یہ نیگلیجنس ہو سکتی ہے، یہ حادثہ ہو سکتا ہے. اس کو ہم ذمہ دار صحافت کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ اس کو آپ 302 کا پرچہ ایسے نہیں کروا سکتے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ ذمہ دار صحافت ہے نا، کہ یہ نیگلیجنس ہے، یہ حادثہ ہے، یہ اس کام کرنے والے کی غلطی ہے، یہ مل کی طرف سے ناقص انتظامات ہیں، کیا ہے اس کو پہلے کریں، پھر اس کے بعد 302 کا پرچہ ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم شروع ہو گئے یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. ابھی پاکستان کے سب سے بڑے چینل کے جو اونر ہیں وہ کچھ دن سرکاری مہمان رہے. جب وہ سرکاری مہمان بن گئے تو ان کا چینل، ان کے چینل کے اینکرز، ان کے مظاہرے سب شروع ہو گئے یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. بھائی ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے وہ جو 52 53 54 55 پلاٹس ہے، قبضہ ہے، وہ غلط استعمال کر لیا، ناجائز استعمال کر لیا، وہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. یہ ہم جو ہے وہ فوری طور پر فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے.
ابھی ایک چینل ہے وہ جو ہے اسلام آباد میں بیسڈ ہیں, پھر وہ لاہور آ گئے اور وہ پیپلز پارٹی کے بڑے قریبی ہیں. وہاں ایک بڑی شخصیت جو اس کی گرفتاری کی خبر آئی. اچھا وہ خبر مینیج کر لی گئی, مختلف چیزیں ہو گئیں, اور وہاں پر جو ہے وہ پھر شروع ہو گیا کہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. اور اس کے بعد اینکرز کو کہا تھا کہ کہیں کہ آزادی صحافت پہ حملہ لوگ کرتے. تو یہ ہمارے یہاں کمالات ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جب نیوز روم کی بات ہو رہی ہے وہاں کا ایکسپیرینس, تو اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں آپ کو. طاہر صاحب افغانستان کے ایشو پہ بات کرتے ہیں. جس طرح اصل میں میرا مدعا یہ تھا کہ اینکرز وہاں کے میڈیا کے جو جھوٹ ہیں وہ ان کے معاملے میں لوگوں کو کلیئر کیا جائے کہ وہ جھوٹ بول بول کے اپنی قوم کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ناکامی چھپانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جس طرح پاکستان کے اداروں نے, پورے پاکستان کی پوری قوم نے جس طرح معاملات کو ہینڈل کیا, کنٹرول کیا, آج پوری دنیا سے اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اب تو آج آپ نے دیکھا کمال خاص طور پر مختلف ممالک کے انٹیلیجنس کے چیف چاہے پاکستان, تاجکستان, پھر اس کے بعد مختلف ملکوں کے, ایران غالباً صاحب میں شامل, تو انٹیلیجنس چیفز یہاں موجود اور جنرل فیض حمید ان کو ہوسٹ کر رہے تھے. تو وہ دیکھیں نا, اب وہ کمال جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوا ہے, اور اس پر آپ کی اپنی, اچھا یہ کمال آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ہماری اپنی اپوزیشن جو ہے وہ ہماری ایجنسیز کو, ہماری آرمی کو, ہمارے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ہمارے اپنے پولیٹیشینز عجیب کام کرتے ہیں. مطلب مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ پاکستان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, افغان عوام کے فیصلے افغان عوام کرے. کون کر رہا ہے افغان عوام کے فیصلے؟ آپ کا خان صاحبہ کر رہا ہے, آپ کا ڈرائیور کر رہا ہے, وہ جو آپ نے 1500 ریال پہ ملازم رکھا ہوا تھا وہ کر رہا ہے, وہ جو خود کہہ رہا ہے مجھے وظیفہ ملتا ہے. مطلب کون کر رہا ہے افغان عوام کے فیصلے؟ آپ کر رہی ہیں. افغان عوام کے فیصلوں کے بارے میں طالبان بتا چکے آپ کو آپ کے ادارے بتا چکے, لیکن آپ کو نہیں, ان کو ذلیل کرنا ہے. آپ کو ہمیشہ ان سے ایک بغض رکھنا ہے, تو آپ وہ رکھیں گے, آپ وہی کام کریں گے جو آپ نے پہلے بھی کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. مطلب دنیا مان رہی ہے, آپ کے ہاں تمام انٹیلیجنس چیفز آ گئے, آپ کا ایک رول ہے, آپ کی سرحد ہے, آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, وہاں سے خبریں آ رہی ہیں مسلسل, آپ لگی ہوئی ہیں مداخلت نہ کریں. وہاں سے وہ لوگ آپ کی ایئر فورس پہ الزام لگا رہا ہے, وہ بیٹھ کے جو بھاگ گیا, جس کا صالح نام ہے اور اس کو ہمارے لوگ سین سے لکھتے ہیں, ٹھیک لکھتے ہیں, تو وہ بھاگ گیا. اس کے بعد اشرف غنی بھاگ گیا, آپ کے ابا جا کے مل لی, بلکہ بلا کے مل لی اس آدمی سے جس نے پاکستان کو چکلا کہا تھا, اور آپ کہہ رہی ہیں مداخلت نہ کریں. مداخلت آپ کے ابا کر رہے ہیں, مداخلت آپ کر رہی ہیں یا پاکستان کر رہا ہے؟ تو یہ جو ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اور اب انڈین میڈیا وہ شام کی ویڈیوز چلا رہے ہیں, وہ سیریسلی لبنان کی ویڈیوز چلا رہے ہیں. انہوں نے ابھی عامر لیاقت کو عادل کیپٹن عادل پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا, ویڈیو گیمز کی ویڈیوز چلائیں انہوں نے باقاعدہ. ان کے یہاں آلٹ نیوز کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, اور اس آلٹ نیوز کا کام یہ ہے کہ وہ فیک سٹوریز جو ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو ان کی جو ایڈیٹر ہیں, جو فاؤنڈر ہیں, وہ باقاعدہ ٹویٹر پہ بتاتے رہتے ہیں کہ ان کے ٹائمز ناؤ ہوا, CNN انڈیا جو ہے, وہ باقی چینلز مسلسل غلط خبریں دے رہے ہیں, غلط ویڈیوز چلا رہے ہیں اور غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے ان دعووں کو بائی کرنے والے لوگ موجود ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں. طارق صاحب جیسے افغانستان میں ظاہر بہتری آ گئی ہے, بہتری آ رہی ہے مزید, چونکہ ابھی آج سے گورنمنٹ نے ظاہر آغاز شروع کر دیا ہے, تو اب کیا آپ کے تجربے سے کیسے آپ فیل کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں جو پہلے جس طرح کی دہشت گردی رہی, کیا اب اس طرح کے حالات ختم ہو جائیں گے, وہ حالات دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے, معاملات انڈر کنٹرول رہیں گے؟ نہیں, وقت لگے گا, چیزیں بہتر ہونے میں بھی وقت لگے گا. اور جس طرح کا ہمارے ہاں حال ہے, انڈیا ہے, ہمارے افغانستان میں وہ ایلیمنٹس جو ہمارے دشمن ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں. اور ہمارے یہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کی وہاں پر 50 سے زیادہ ان کے سینٹرز تھے جہاں پر وہ دہشت گرد تیار کرتے تھے, ان کی میزبانی کرتے تھے, وہاں سے ان کی فنڈنگ کرتے تھے, پلاننگ کرتے تھے. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. جو انڈیا کہتا ہے ہم نے روڈ انفراسٹرکچر بنایا, ہم نے ان کو ڈیم بنا کر دیا, ہم نے وہاں پیسے دیے اور ان کے فوجیوں کی اپنی اکیڈمیز میں تربیت کی, یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کی جو اصل انویسٹمنٹ ہے اس پر ہمارے یہاں بہت کم لوگوں کی توجہ جا رہی ہے. انڈیا نے وہاں اسکولز کھولے تھے بڑی تعداد میں, اور ان اسکولز میں افغان بچوں کو تعلیم دی گئی. وہ تعلیم انڈیا کی زیادہ بڑی انویسٹمنٹ ہے. اس نے وہاں پاکستان سے نفرت کرنے والے کچے چھوٹے دماغ ہزاروں کی تعداد میں پیدا کیے ہیں. وہ انڈیا کی ڈیم سے بڑی انویسٹمنٹ ہے, وہ انڈیا کی سڑکوں سے بڑی انویسٹمنٹ ہے, فوجیوں کی تربیت سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں آگے جا کر بھی پرابلم کرے گی, جو ہمارے یہاں پرابلم کرتی رہی ہے. اقوام متحدہ نے مانا ہے, EU ڈسنفو لیب نے مانا ہے, ہمارے ہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے اعلی کار ہیں, وہ پرابلم کریں گے.
یہ فائٹ جو ہے اس کی تو ابھی کئی فیزز باقی ہیں، اور یہ فائٹ ہم لڑ رہے ہیں، ہمیں لڑنی ہے. ہم نے غلطی کی تھی جب ہم اس میں گھسے تھے اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، اور اب ہم نکلے ہیں تو تب کچھ ایلیمنٹس تھے، اب کچھ ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. ان ایلیمنٹس کے خلاف ابھی ایک لڑائی ہے. اور پھر جو برابر میں بیٹھا ہوا ہمارا چائے والا پڑوسی ہے، یہ جو ہے یہ پیالیاں توڑے گا یہاں پہ، تو ان کو روکنا ہے. پہلے بھی روکا تھا، انشاءاللہ آگے بھی روکیں گے. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ افغان مہاجرین سے کچھ لوگوں سے جیسے ملاقات ہوئی، بات ہوتی ہے، تو بنیادی طور پر جو افغانستان کے جو لوگ ہیں پاکستان کے خلاف جو بات کرتے ہیں وہ وہی تربیت یافتہ ہے جن کو بھارت نے تربیت دی پاکستان کے خلاف آگ اگلنے کے لیے، یا منہ سے وہ گن نکالتے ہیں تو پھر اس کا نقصان الٹیمیٹ یہاں مہاجرین کو بھی ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جو نفرت بھی پھیلتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے دشمنیاں بھی ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. بہرحال معاملات بہتر ہوں گے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.